کہ ایک مومن کا شیوا، اس کی صفت، اس کا شعار، اس کی پہچان، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، ہر حال میں سچ بولتا ہے، اور وہ ہر حال میں کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرے، جھوٹ سے اجتناب کرے، جھوٹ سے وہ بچے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اور تمام لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جھوٹ ایک بہت بری چیز ہے۔ یاد رکھیے، جہاں سچائی کے، سچ بولنے کے بہت سارے فضائل قرآن حدیث میں آتے ہیں، وہیں جھوٹ بولنے کے بہت سارے نقصان قرآن حدیث میں آتے ہیں۔ تو آج میں مختصر، بہت تفصیل میں نہیں، سچ کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ تو آئیے، سب سے پہلی چیز تو ہم نے جانا کہ سچ جو ہوتا ہے یہ مومن کی علامت اور پہچان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، مطلب آپ کو نبوت دی بھی نہیں گئی تھی، اس سے پہلے آپ ایک لقب سے مشہور تھے، معروف تھے، پاپولر تھے، اور وہ لقب کیا تھا؟ صادق الامین، کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے، اللہ رب العزت نے جب سورہ شورى میں کہا کہ اے نبی ڈرا دیجیے اپنے رشتہ داروں کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، جمع کیا، ایک پہاڑ پر چڑھے اور چڑھ کر کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تم پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے، کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا، مشرکین مکہ نے، ہاں ہم آپ کی اس بات کو مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، لیکن جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اس رات تک بھی مشرکین مکہ کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ دلیل تھی آپ کے سچے اور امانت دار ہونے کی، مطلب آپ جھوٹ نہیں کہتے تھے اور آپ امانت دار تھے، لوگوں نے جو آپ کا رکھا تھا آپ نے لوگوں کو وہ لوٹایا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، یہ اس دین کی خصوصیت ہے کہ یہ دین ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے اور جھوٹ سے ہر ممکن روکتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جھوٹ کو معمول بنایا جا رہا ہے، معمول سے مراد روزمرہ جینے کا طریقہ، اور سچ کو مسلمان محال، مشکل، ناممکن، یا یوں بھی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا آج کے دور میں، نتھنگ، مطلب جھوٹ نہیں بولیں گے تو میاں کچھ نہیں ہو سکتا، پروڈکٹ سیل نہیں ہو سکتا، مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، دکان نہیں چلا سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، باس سے اچھے ریلیشن شپ نہیں رہ سکتے، مارکیٹ میں نام نہیں ہو سکتا تمہارا، مطلب مختلف باتیں ہیں جھوٹ کے، سچ مطلب سچ کے خلاف، اور مختلف باتیں ہیں جو جھوٹ کے حق میں ہم نے بنا لی کہ نہیں اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں، یہ کرنا ہی پڑتا ہے، سچ چل ہی نہیں سکتا، یہاں سچے رہے تو فلاں ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ بات رکھ لیجئے کہ سچ بولنے والے کو ہو سکتا ہے ابتدا میں کچھ تکلیفیں آئے، لیکن انتہا اور آخر اس کے لیے خیر ہے، دنیا کی بھی انتہا اور آخر، اور موت کے بعد بھی انتہا اور آخر اس کے لیے خیر ہوتی، یاد رکھیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطے اس بات کو سمجھ لیں کہ سچ میں ہی سب کچھ ہے، سچائی کی ہی طاقت ہے، سچ ہی حق ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ عزیز ایک بہت بہترین دنیا کی زندگی ہم جئیں گے، اور انشاءاللہ عزیز سچ بولنے والے صدیقین کے لیے تو آخرت میں بہت اللہ کے پاس درجات ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں جھوٹ کا بول بالا ہے، سچ بولنے والے بہت کم ملتے ہیں، بلکہ جھوٹ اکثر چونکہ لوگ بولتے ہیں اور سچ کم لوگ بولتے ہیں، تو سچ بولنے والے مشہور ہیں اور جھوٹ بولنے والے تو تقریباً سبھی ہیں، ہے نا۔ ایک زمانہ تھا صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں جھوٹ بولنے والے مشہور تھے، باقی سب سچ بولتے تھے، اس لیے جس نے جھوٹی روایتیں کی ان کے نام لکھ دی گئی، جھوٹا تھا، یہ کذاب تھا، یہ فاسق تھا، یہ فاجر تھا، یہ حدیثوں کو گڑتا تھا۔ چونکہ بہت کم لوگ تھے جو ایسا کرتے، ویریفائی کرنے پر پکڑے جاتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ بہت کم لوگ سچ بولتے ہیں تو باقی سارے جھوٹ ہیں، آپ سمجھ رہے؟ تو سچے لوگ معروف ہیں اس لیے کہ جھوٹ عام ہے، اس زمانے میں جھوٹے لوگ معروف تھے اس لیے کہ سچ عام تھا، اور جب کوئی چیز عام ہوتی ہے اور اس میں کوئی آدمی اس کے الٹ کام کرتا ہے تو جب ہی پکڑا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک معاشرے میں ساری عورتیں پردہ کرے اور ایک بے پردہ ہو تو سب بولیں گے بے پردہ کیوں ہے، اور ایک معاشرے میں سب بے پردہ ہو تو ایک عورت اس کا پردہ بھی نظر نہیں آئے گا اور تھوڑے دن میں ممکن ہے کہ وہ بھی پردہ چھوڑ کے کہے سبھی نہیں کرتے میں کیوں کروں، اور وہ بھی بے پردہ ہو جائے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، یہ وہ آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ آیت ہے آپ وسلم تلاوت کرتے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 71 70 اور 71 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو۔ سچی اور سیدھی ترجمہ علماء نے کیا ہے، سیدھی بات، قولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، ٹھیک، سچی اور سیدھی بات کرو،
یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے تو یقیناً بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا، بہت بڑی کامیابی پا لی. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی ہی ہے جو ہم کو سچ بولنے پر مجبور کرے گا اور جھوٹ سے ہماری حفاظت کرے گا. چونکہ اللہ کا ڈر جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ بہت ساری اچھائیاں کرتا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وقولوا قولا سدیدا، کیا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سیدھی بات کرو. یاد رکھیے سیدھی بات کیا کرو. اب سیدھی بات سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں ایسی بات جس میں جھوٹ نہ اور ہیر پیچ نہ ہو. سیدھی قولوا قولا سدیدا سے مراد ایسی بات جو سچی ہو اور جس میں ہیر پیچ نہ ہو، سیدھی ہے. سمجھ رہے آپ؟ ٹیڑھا پن نہیں ہے، کجی نہیں ہے، اس میں انسان چیزوں کو الٹ پلٹ نہیں کر رہا ہے، حقیقت کو پھیر نہیں رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جھوٹ باتوں سے پرہیز کرو اور جو ہے وہ بات کرو جو سچ پر مشتمل ہو. مطلب ایسی بات کرو جس کا انحصار جو ٹکی ہوئی ہو سچ پر، ٹروتھ پر. یاد رکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ ایمان لائے ان کو کہا تقوی اختیار کرو اور سچی بات کرو، سیدھی بات کرو. آگے سنیے، جب تم سچی اور سیدھی بات کرو گے، ٹیڑھی بات نہیں کرو گے، زبان کو نہیں گھماؤ گے، ہیر پیچ نہیں رکھو گے، صاف صاف تمہارے کلمات ہوں گے، دوغلا پن نہیں ہوگا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تمہارے اعمالوں کی اصلاح کر دیں گے. اس کے بدلے میں سیدھی اور سچی بات کرنے کے دو فائدے ہیں. پہلا یصلح لکم اعمالکم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گا. ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا. سبحان اللہ. سیدھی اور سچی بات کرنے کے دو فائدے. اے وہ لوگ جو ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو، سچی بات کرو. اگر تم تقوی اختیار کرو مطلب ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو جس بات میں ہیر پیچ نہ ہو، کیا ملے گا تمہیں اس کے بدلے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے. اب ہم میں سے ایسا کون سا انسان ہے جو اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا؟ آج کوئی ہے جو بولے نہیں میں ضرورت نہیں، میں تو آلریڈی الحمدللہ اتنا اپڈیٹ ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں اور شیور شارٹ ہے کہ جنت میں جانے والا ہوں، تو اب ضرورت نہیں اصلاح کی. کوئی بھی نہیں. سب سے نیک انسان بولیں گا اللہ میری اصلاح کی بہت ضرورت ہے نا. آئیے ایک واقعہ لیتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں اور ادھر سے ایک طرف سے حنظلہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اور حنظلہ رضی اللہ عنہ جب وہاں سے گزر رہے ہیں تو ابوبکر صدیق کہہ رہے کیا بات ہے، بڑے پریشان ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابوبکر صدیق نے کہا کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان بہت بلند ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہٹ جاتے ہیں تو ایمان گھٹ جاتا ہے. جب بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو منافقتیں نہیں ہیں، دو رخا پن، ایک طرف تو ایمان وہاں بڑھ جاتا ہے اور یہاں کم ہو جاتا ہے. تو ابوبکر صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں مجھے بھی ایسی ڈر لگتا ہے. چلو دونوں چل کے مسئلے کا حل پوچھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دونوں چل کے مسئلے کا حل پوچھتے ہیں کہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے. ابوبکر صدیق جیسی شخصیت بھی اپنے آپ کو اصلاح سے بری نہیں سمجھتی ہے. وہ سمجھ رہے ہاں ضرورت ہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ تو اپنے آپ کو کہہ رہے میں تو منافق ہی ہو گیا. ہر آدمی کو اصلاح کی ضرورت ہے. یاد رکھیے چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو. یاد رکھیے اس بات پہ ہم غور کریں. تو اللہ نے کہا اگر تم ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، سیدھی بات کرو تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ صرف اعمال کی اصلاح نہیں کریں گا، پاسٹ کے گناہ بھی معاف کر دیں گا. ڈبل بینیفٹ. ایک فیوچر اچھا ہو جائے گا یا پریزنٹ اور فیوچر اچھا ہو جائے گا، حال جو چل رہا ہے اور مستقبل جو آنے والا اچھا ہو جائے گا اور پچھلا بھی معاف کر دیں گا اللہ. دیکھیے دونوں باتیں ہو رہی ہیں. یصلح لکم اعمالکم مطلب ابھی کے اعمال کی اصلاح، آج اور کل کی اصلاح. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور پچھلے گناہوں کی معافی. یہ تو چاہیے انسان. تو سچی بات، سچا کلام، سیدھی بات کے فائدے یہ ہے اصلاح ہو جائیں گی، گناہ معاف کر دیں گا. اللہ آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے تو بڑی کامیابی پا لی. تو اگر مجھے اور آپ کو کامیابی چاہیے، مجھے اور آپ کو سکسیس چاہیے، مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان، تقوی اور اس کے سچی بات کرنا ہوگی. اعمال کی اصلاح، گناہوں کی معافی، دو فائدے ہو جائیں گے. دیکھیں آپ نے یا دیکھا ہم نے سچ بولنے کے کتنے فائدے ہیں. یہ فائدہ ہے سچ بولنے کا کہ ہمارے اعمال کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی اور اہم بات ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے سچ بولنے کے فائدے کے تعلق سے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 119 اللہ فرماتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کی صحبت میں رہو، سچوں کے ساتھ رہو. اس آیت کے شان نزول میں ایک بہت لمبا واقعہ آتا ہے.
واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کا واقعہ تھا اور وہ صحابی اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، یاد رکھیے۔ میں سمجھتا ہوں بہت مشہور اور معروف واقعہ ہے، 3 صحابہ کا یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی تھے جو اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ 3 صحابہ تھے جس میں سے ایک تھے کعب بن مالک۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں جو ہے اس جنگ میں نہیں جا سکا، حالانکہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ مطلب انہوں نے کیا سوچا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سب کو جانا، اس زمانے میں فرض تھا جہاد کے لیے، نکلے چلو۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کیا سوچا، آگے جانے دو، اسپیڈ سے نکل کے مل جاؤں گا، قافلہ آگے نکل گیا۔ پھر سوچا کل چلے جاتا ہوں، آج نہیں بھی گئے تو کیا ہوا، کل، ٹھیک ہے، کل آ گیا۔ جب کل آیا تو کل وہ سوچنے لگے کہ ٹھیک ہے کل چلا جاتا ہوں۔ وہ کہتے کل کے اس میں مجھے خبر ملی کہ آپ سب تبوک سے واپس آ رہے ہیں، رہ گیا وہ۔ اب میں پریشان ہوا اور میں سوچنے لگا کہ اب کیا جھوٹ بولوں تاکہ میں بچ جاؤں، کچھ نہ کچھ، میں ایسا تھا ویسا تھا، بیوی ماں، کچھ نہ کچھ بولوں، جھوٹ۔ وہ کہتے میں نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ لیا اور یہ بات طے تھی کہ میں جھوٹ بولنے والا تھا، طے کر لیا۔ لیکن جب آپ وسلم مدینے آ گئے، آپ نے مسجد نبوی گئے، آپ نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے، تب میں نے سوچا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو حقیقت تھی وہ بات کو بول دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 80 منافق آئے، وہ لکھتے ہیں 80 منافق آئے اور 80 کے 80 نے عذر پیش کیا، پورے 80 نے عذر پیش کیا، گزارش پیش کی، ایکسکیوزز پیش کی۔ کیا کہا، یہ تھا، بیمار تھے، مجبور تھے، ضعیف تھے، محتاج، کچھ نہ کچھ ایکسکیوز پیش کر۔ وہ کہتے میں گیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا تر و تازہ اور مالی طور سے سٹیبل اس وقت تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا تبوک کے واقعے میں۔ مطلب میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی اتنا سٹیبل تھا، اتنا مضبوط تھا کہ اس سے پہلے اتنا مستحکم میں کبھی نہیں تھا زندگی میں، لہٰذا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا رہا یہ شخص، آپ نے تو منافق آئے، آپ نے مغفرت کی دعا کر کے بھیج دیا، آپ نے فرمایا رہا یہ شخص، تو اس نے سچ بولا، اس نے سچ بولا، اور فرمایا لہٰذا تم چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، حکم اللہ کی طرف سے تھا، سب جائیں گے، تم نہیں آئے، تم چلے جاؤ، تم نے سچ کہا، اب انتظار کرو جب تک کہ اللہ فیصلہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں 40 دن گزر گئے، 40 days۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کے بعد یہ بھی اعلان، میں مسجد میں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، سلام کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید جواب دیتے، لیکن میں سمجھ نہیں پایا دیا یا نہیں دیا، لیکن شاید دیتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور سارے صحابہ کو کہہ دیا تھا ان کا بائک آؤٹ کرو، ان سے بات بھی نہیں کی جائے۔ تو 40 دن گزر گئے، نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح جواب دیا، دیتے ہوں گے دل میں لیکن کلیئر دکھا نہیں کبھی جواب دے رہے ہیں، نہ کوئی صحابی مجھ سے بات کرتا تھا، میں اپنی بیوی سے دور، بلکہ 40ویں دن اللہ کے رسول نے یہ بول بھی جائے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، ہم 3 تھے، ہم کو بیویوں سے بھی الگ کر دیا گیا، میں جو ہے چلا گیا، زمین میرے لیے وسعت کے باوجود چھوٹی ہو گئی، میں اپنے آپ میں پریشان رہتا، گھر کی چھت پر رہتا۔ ایک دن میں گھر کی چھت پر جو ہے فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک دن میں گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کا اظہار کر دیا، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تم کو معاف کر دیا۔ 50 راتیں گزر گئی، 50 نائٹس۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو معافی دی، کم بیش 2 مہینے کے قریب ہو گیا، تب ان کو معافی ملی، وہ بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی گئی تھی کہ ان سے بات بند کر دے، تو اللہ نے جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لے اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مطلب یہ 3 صحابہ سچے، ان کے ساتھ اب رہو، پہلے میں نے تم کو اپنے نبی کے ذریعے منع کر دیا تھا ان کے ساتھ رہنے، سمجھے آپ؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس سے ایک مسئلہ نکالتے اور وہ کہتے ہیں جو اللہ نے کہا وکونوا مع الصادقین، اس سے مراد اللہ تعالیٰ صحبت کا اثر بتا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سچوں کی صحبت میں رہیں، اس لیے کہ ایک انسان دیکھا بھی جائے تو ایک انسان اگر 100% سچا ہو لیکن 99% جھوٹوں کے اگر ماحول میں چلا جائے تو بہت امکانات ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور وہیں ایک انسان جو 99% جھوٹ بولتا ہے لیکن پورے 100% سچوں کے اندر چلا جائے تو ممکن ہے تھوڑے دن میں سچ بولنا اس کی مجبوری ہو جائے، اس لیے کہ اس کا جھوٹ جب ہی پکڑا جائے گا۔ صحبت کا اثر، لیکن شان نزول کیا تھا؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر اور 2 صحابہ جن کی توبہ اللہ نے قبول کی، پھر کہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے منع کر دیا تھا ملاقات، میل جول، بات چیت، اب تم ان کے ساتھ رہو چونکہ یہ لوگ سچے ہیں، ان کی صداقت کا اللہ رب العزت نے آسمان سے جواب دیا۔ تو آپ دیکھ رہے سچ کے فائدے، حالانکہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ چاہتے تو تھوڑا سا جھوٹ بول دیتے جیسا منافقین نے کیا، لیکن ان 3 صحابہ نے جھوٹ کو اختیار نہیں کیا اور ہر حال میں یہ طے کیا کہ ہم صرف اور صرف سچ بولیں گے، اور سچ بولا انہوں نے، اور سچ کے فائدے دیکھیے ان لوگوں نے اٹھائے۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، سچائی بڑی اہم چیز ہے، ہم سچ کو اختیار کریں، سچ کو جو ہے ہمیشہ مانیں، چاہے ظاہری طور سے ہمیں کتنا ہی نقصان نظر آئے۔ آئیے آگے ہم چلتے ہیں
سچ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ ویسے ایک آیت میں کئی صفتیں آتی ہیں، اس میں سچ بھی آتی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر 35 کے اندر اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک جو لوگ مسلمان ہیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کا خشوع، ڈر، پاس و لحاظ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے وعدے کر دی اور عظیم اجر کے وعدے کر دی۔ تو اس میں دیکھیے ایک ہے والصادقین والصادقات، جو سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے وعدے کیے ہیں۔ ویسے کئی صفتیں، اس میں یہ بھی ایک صفت ہے۔ تو اللہ نے سچ بولنے والوں کے لیے مغفرت کا، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور مغفرت سے مراد معافی گناہ اور اجر عظیم سے مراد بہت بڑا بدلہ۔ اور علماء لکھتے ہیں یہ عذاب عظیم، عذاب شدید، عذاب علیم، اجر عظیم، یہ وہ باتیں ہیں جو انسان سمجھ نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے ایک لفظ بول کے چھوڑ دیا۔ دردناک عذاب، کتنا انٹینسٹی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اجر عظیم کتنا بڑا ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بتایا نہیں گیا۔ جیسا کہیں کا جنت النعیم ہے نا، کہ ان کو نعمت والی جنتیں ملیں گی، یہاں نہیں کہا۔ کیوں؟ تو نعمتوں والی جنت پھر بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، لیکن اجر عظیم سمجھ میں آنے، اتنا بڑا اجر، تو چونکہ انسان نہیں سمجھ سکتا تو اللہ نے اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ اجر عظیم، سچ بولنے والوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم کے وعدے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے، سچ بولنے والوں کے لیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کے تعلق سے قرآن میں فرماتا ہے، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت میں 119 سے فرماتا کہتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اللہ فرمائیں گا، کس روز؟ روز قیامت۔ اللہ فرمائیں گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دیا جائے گا۔ اللہ اعلان کریں گا روز قیامت، آج وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دیا جائے گا، اور ان کے لیے باغ ہے، نعمتیں ہیں، جنت ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کے لیے بات تھی، صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے سچ کا اقرار کیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدے کر دیے، جنت کے، باغات کے، نعمتوں کی عطر اور مغفرت کی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ اس روز کہیں گا سچوں سے، جس نے سچ کہا تھا، کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا سچے لوگوں سے کہ انہوں نے وہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے، ان کے لیے باغات ہے، جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہیں گی۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے اور اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی۔ تو دیکھیے اب سچ کے فائدے آخرت میں کیسے ملیں گے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور صحابہ نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، سچائی پر ایمان لائے، حق پر ایمان لائے، اس لیے ان سے یہ وعدے کیے گئے، یہ وعدے کیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سچ بولنا جو ہے متقین کی صفت ہے، یاد رکھیے، یہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ تقوی والے انسان سچ بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر جو ہے 33 اور 34، 33 اور 34 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ جو سچی بات لایا، سچی بات کون لائے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس سچ کو مانا، وہ کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ نے کہا یہی تقوی والے لوگ۔ سچ بولنا متقین کی علامت ہے، سچ بولنے سے اعمال کی اصلاح ہوتی، سچ بولنے سے اللہ معاف کرتا، سچ بولنے سے جنت ملتی، سچ کی تصدیق کرنے سے جنت میں انسان جاتا ہے، مغفرت ہوتی ہے، اور کتنے کتنے عظیم فائدوں کے تذکرے قرآن کے اندر آ رہے ہیں۔ سچ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے سچائی جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے مسلم کی روایت ہے، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی پہ رہو، سچائی کو تھامے رکھو، سچائی پہ چلو، سچ بولو، ٹھیک ہے۔ علیکم بالصدق، سچائی پہ رہو، فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر فرمایا الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ،
اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین، سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے، سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے اس کا نام کہ یہ سچا ہے۔ آگے فرمایا کہا وَإِيَّاكُمْ بِالْكَذِبِ، اور ہاں جھوٹ سے بچنا، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ گناہ کی طرف اور گناہ جہنم کی آنکھ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رجسٹروں میں اس کو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سچائی نیکی کی طرف نیکی جنت کی طرف، جھوٹ معصیت اور گناہ کی طرف گناہ جہنم آگ کے اندر لے۔ تو سچائی کا فائدہ کیا ہے؟ سچائی نیکی کی طرف لے جاتے اور نیکی جنت میں لے جائیں گے، اور جھوٹ گناہ کی طرف اور گناہ جہنم۔ اب دیکھیے ایک جھوٹ انسان نے بول دیا، اب جھوٹ بولنے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس جھوٹ کو چھپانے اور 100 جھوٹ یا کچھ اور کام کرنے سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بول دوں گا تم وہاں نہیں تھے بولنے کے لیے پیپر ورک کر کے اس میں ثابت کر رہا نہیں تھا، یا پھر جھوٹ تھا نہیں تھا لیکن ڈالنا چاہ رہا ہے کہ میں تھا، اور پیپر ورک کر رہا ہے، پھر جھوٹی گواہیاں لا رہا ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے، پھر رشوت دے رہا ہے، رشوت ہے نا، کتنے راستے کھلتے ہیں ایک جھوٹ سے۔ ایک جھوٹ کئی جھوٹ کو جنم دیتا ہے، بولتے ہیں نا ایک جھوٹ 100 جھوٹ کو جنم دیتا ہے، ایک مثال کے طور پہ صحیح بات ہے، ایک جھوٹ 100 نہیں ہزاروں کو دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جھوٹ کی، گوسپ کی، الزام تراشی جو لوگ کر لیتے ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ جھوٹ کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں تک وہ چلتا رہتا ہے۔ آپ نے کسی کے بارے میں بول دیا ارے یہ تو بہت برا آدمی ہے، اور وہ برا نہیں ہے۔ اب جھوٹ کی اپنی زندگی ہے، وہ چل رہا ہے اس کے گروپ میں، اس کے گروپ میں، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، دنیا میں وہ آدمی بدنام ہو رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ کا بیڑا غرق ہوگا، اس لیے کہ جھوٹ کی خصوصیت ہی ہے کہ اس کی اپنی ایک زندگی یاد رکھیں۔ آپ جھوٹ بول کے بھول جائیں گے لیکن جھوٹ اپنی زندگی جیتے رہیں گا، اور آپ کے اعمال میں وہ چیز لکھی جاتی رہیں گی، یاد رکھیں۔ سچائی متقین کی علامت ہے، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سچائی انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس اخلاق کے حامل تھے، سچائی اسی میں سے ایک ہے، یاد رکھیے۔ سچائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا کہ وہ جو ہے سچے تھے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 51 میں۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 41 میں، انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 56 کے اندر، انہ کان صدیقا نبیا، ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان کر کہا انہ کان صادق الوعد، کہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام جو ہے سچے تھے اپنے وعدے کے اندر۔ تو دیکھیے آپ نے، اور اسی طرح ایک جگہ یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلَيْهَا، کہ اللہ رب العزت نے ان کو سچی زبانیں دی۔ تو دیکھیے کئی انبیاء کے تذکرے میں صدق کا لفظ آیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہوں، آپ تو نبی بننے سے پہلے ہی سچے کہلائے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے آپ کو کیا کہتے؟ صادق الامین، سچا اور امانت دار۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نبوت سے پہلے ہی سچے کہلائے، باقی انبیاء کے اللہ نے گواہی دی، آپ تو پہلے سے کہلوائے، اور نبی بننے کے بعد تو آپ تمام لوگ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا، لقب سے مشہور تھے، اور اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی جو ہے اس لقب کو دیا، اور ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا بول کر بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے سے سچ بولتے ہوئے پایا، سچا پایا۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دورے مطلب نبوت نہیں ملی تھی تب بھی سچ بولتے، اس کی دلیل ہے ابو سفیان کا ایک واقعہ آتا ہے، جب وہ ہیراکلس جو بیزنٹینین امپائر کا کنگ تھا یا امپرر تھا، بیزنٹینی حکومت کا ہیڈ تھا، جب اس تک بات پہنچی، آپ کا خط پہنچا جس میں آپ نے دعوت دی، تو ابو سفیان وہاں اپنا قافلہ لے کر گئے تھے۔ ہرقیل نے کہا کوئی ہے مکہ کا بلاؤ، تو کہا مکہ کے سردار ہی ہے ابو سفیان، بلا لو، پوچھ لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھے ہم کو کیا معاملہ ہے۔ اس نے سوالات کیے، جب سوالات کیے تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ تو نبوت سے پہلے مشہور تھے سچے، اور مسلمان تو مسلمان، صحابہ تو صحابہ، جو لوگ کافر تھے انہوں نے بھی گواہی دی کہ آپ سچے تھے۔ ہرقیل نے سوال کیا ابو سفیان سے، اور سوال کیسا کیا؟ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں، ہرقیل نے کہا کہ ابو سفیان کا چہرہ ادھر پھیر دیا جائے اور باقی صحابہ میرے طرف دیکھ، مطلب باقی ان کے ساتھی، صحابہ نہیں، ان کے ساتھی میرے طرف دیکھیں، تاکہ ابو سفیان سے کوئی چوک ہو تو ان کے چہروں سے میں پہچان لوں کہ ابو سفیان غلط بول رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کہ دوست سمجھ لیجئے کوئی بات کر دیا، ارے وہ تو ایسا نہیں، تو تھوڑا کچھ نہ کچھ ریئیکشن آتا ہے، تو کہا تم میرے طرف دیکھو، تم لوگ ادھر دیکھو، اب بولو۔ تو اس نے ایک سوال کیا،
اور سوال کیا کیا آپ کے تعلق سے؟ اس میں سے ایک سوال یہ تھا، کئی سوال، اس میں سے ایک سوال یہ کیا اس نے، آپ کو وہ کن کن باتوں کا حکم دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں کا حکم دیتے ہیں آپ کو، کیا کیا کرنے کہتے ہیں؟ ابو سفیان چاہتے تھے کہ جھوٹ بول دوں، لیکن کہا بول نہیں پا رہا، کن کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان جواب دیتے، مسلمان نہیں تھے، یقولو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور جو کچھ تمہارے آبا و اجداد کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اس کے علاوہ آپ ہمیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامن رہنے کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس میں ایک صفت کیا بتائی؟ آپ ہمیں نماز قائم کرنے کا اور سچ بولنے کا، توحید کے بعد سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، اور فحش برائی سے روکتے ہیں، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو مسلمانوں اور صحابہ نے دی، ابو سفیان ابھی مسلمان ہی، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سچ کا حکم دیتے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ہرقل نے جواب دیا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ برحق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب میرے تخت پائے کے مالک بن جائیں گے۔ تو ہرقل نے کیا کہا؟ وہ شام میں تھا تب، کہا کہ اگر جو تم بات کہہ رہے ہو اگر یہ سچی ہے تو میں جس جگہ بیٹھا ہوں اس تخت پر بہت جلد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم، چونکہ اس کی کتاب میں پہلے سے تذکرے تھے آخری نبی کے، اور آخری نبی کی حکومت کے، آخری نبی کی صحابہ کے موجود تھے، کہ تو اللہ نے کہا کہ صحابہ کی مثال ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، صحابہ کی مثال تورات انجیل میں تھی، تو آپ کی مثالیں تو بہت موجود تھی، بلکہ ہر نبی انتظار کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زمانے میں آ جائے تو میں ایمان لا لوں، بلکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا اور کہا اگر تمہارے موجودگی میں وہ نبی آ جائے جس کا وعدہ ہے تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سارے انبیاء نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے۔ مطلب امت محمدیہ جس نبی پر ایمان لاتی ہے وہ نبی ہے جس پر ایمان لانے کے تعلق سے اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ اگر وہ نبی تمہاری موجودگی میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ سب نے کہا ایمان۔ ترخیل نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کہہ رہے ہو اگر یہی ہے تو ان قریب میں جس تخت پہ بیٹھا ہوں میرے پیر کے نیچے کی زمین چلے جائیں گی، مطلب شام میرا نہیں رہے گا، حکومت چلی جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سچائی بیان کی گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے، بخاری اور مسلم کی روایت متفقہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یقین دلوایا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی زندگی کیا تھی۔ آئیے واقعہ اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں ہیں اور وہی آتی ہے پہلی بار، آپ ڈر جاتے ہیں اور بھاگ کر آ کے کہتے ہیں مجھے اڑا دو، مجھے کچھ چیز میں لپیٹ دو، شاید میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے۔ تو اس میں جو ہے آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہی ہے، اور دیکھا ہے تو آپ کی 40 سالہ زندگی کا تبصرہ ہو رہا ہے، کنکلوزیو، مطلب آپ 40 سالہ زندگی کا کنکلوژن اس حدیث میں پالیں گے آپ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، بخدا آپ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ پھر فرماتی ہے اور کہتی ہے بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہ اس کو کما کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور برحق واقعات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی۔ یہ 40 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس کی لائف یہی تھی۔ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، کما کر لوگوں کو دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہے نا، مدد کرتے ہیں، کما کر دیتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ کام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آج اپنی زندگی کو ہم دیکھیے، کیا ہماری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی صفت ملتی ہے؟ کسی کو کما کے دینے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں کبھی؟ ہم کو تو جتنا کماتے اپنے لیے نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے لائف سٹائل اتنا ہائی بنا دیا۔ صلہ رحمی کے بدلے ہم خطا رحمی کرتے ہیں، سچ کے بدلے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، نا، یہ تمام چیزیں ہم کریں۔ آپ کی 40 سالہ زندگی صرف اور صرف یہ تھی، بوجھ اٹھانا دوسروں کا بوجھ تو دور، ہم اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کو بوجھ سمجھتے اپنے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے کوئی چلتا فزیکل ویٹ اٹھاتا نہیں جمتا تو آپ اس کا ویٹ اٹھا کے اور لے کر جاتے، سمجھے آپ؟ تو بہرحال یہ آپ کی 40 سالہ زندگی تھی، سچ پر تھی۔ اسی طرح جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہر بار ہم سچ بولیں، عمومی گفتگو ہو، خصوصی بات ہو، ہر کام میں ہم جو ہے سچ بولیں۔ مسند احمد اور ابن حبان کی روایت ہے، تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ سے فرما رہے ہیں تم 6 باتوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں جنت کی تمہارے ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں۔ 6 باتیں کیا ہے؟ جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت سونپی جائے تو واپس کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ 6 چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تمہارے جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں۔ زبان اور شرمگاہ اور ہاتھ، 3 چیزیں آ رہی ہے۔ سچ بولو، ہے نا، ہاتھ کو روکے رکھو مطلب غلط استعمال مت کرو، شرمگاہ غلط، 3 چیزوں کے تعلق سے 6 باتیں ہیں اس کے۔ 6 باتوں کی تم وعدہ کر لو تو میں تمہارے جنتی ہونے کی ضمانت سمجھتے نا، گارنٹر کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے بولے میں پیسہ کسی سے ادھار لے رہا ہوں، کوئی گارنٹر بنے گا، مطلب اگر میں نہیں دے پایا تو اس کو دینا پڑے گا، اس کو بولتے ہیں گارنٹر۔
ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 نشانیاں جس میں منافقت کی علامتیں، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت سونپی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہا، جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4 خصلتیں جس میں ہو پکا منافق ہے. 4 میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں منافقت کی ایک صفت ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے. پہلا فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور لڑائی ہو جائے تو گالی گلوچ کرے. کوئی انسان یہ کہے کہ میں عام دنوں میں تو بہت اچھا رہتا ہوں، کوئی میرے کو ٹینشن دیا تو پھر میں بہت گالیاں دیتا ہوں، اس کو نفاق کی علامت ہے. مومن کی صفت نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں گالیاں دے، نفاق کی علامت ہے بار. ٹھیک، تو 4 باتیں اس میں بھی ہے کہ جھوٹ بات کرے تو جھوٹ بولے. آج اللہ رحم کرے، ہم میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہو چکا ہے، جب بات کرتے صرف جھوٹ. کوئی ڈینگی ہانکنے میں جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مال کے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اپنے خاندان کی بڑائی کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی خامخواہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ اس کو فکر میں دیکھ رہا تو اپنے آپ کو اچھا بتاؤں جھوٹ بول رہا ہے. تو کوئی ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ. یہ چیز کہاں سے خریدی؟ جھوٹ. اس میں کیا جھوٹ بولنے کا یار، کہاں سے خریدی بول سکتے نا، لیکن اس میں بھی جھوٹ. کیوں؟ وہ لے لیں گے نہیں تو جا کر. کتنے میں لیا؟ جھوٹ. کیوں لیا؟ جھوٹ. خریدا خود اور بولا تحفہ ہے، بتانے کے لیے کہ میرا اتنا اسٹیٹس ہے کہ اتنی بڑی چیزیں تحفے میں آتی میرے کو. جھوٹ. قیمت پہ جھوٹ. کہاں سے لیا؟ جھوٹ. کیوں لیا؟ جھوٹ. ٹھیک ہے، میں باہر کام کرتا، کیا کام کرتے؟ جھوٹ. ہر چیز جھوٹ. یاد رکھیں سب جگہ ہم چاہتے جھوٹ کا سہارا لیں. چیز بیچنا ہے جھوٹ، ارے 100 میں لیا تم کو 110 میں دے رہا، 10 روپے کمانا. جھوٹ. بہت جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم بھی کھائے تو سچی کھائے، چونکہ قسم کو بھی اگر آپ جھوٹی کھاتے ہو تو جھوٹ میں شامل ہے. ابو داؤد کی روایت آپ سے فرماتے ہیں تم اپنے باپ ماؤں اور شریکوں کی قسم نہ اٹھایا کرو. دور جہان میں لوگ ماں باپ کی اور اللہ کے ساتھ جن کو شرک کرتے بتوں کی قسم کھاتے، تو تم ماں باپ کی اور شریکوں کی قسم مت کھایا کرو. اور آپ نے فرمایا نہ اٹھایا کرو، اور صرف اللہ کی قسم اٹھایا کرو، اللہ کی قسم کھایا کرو. اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت اٹھایا کرو جب تم سچے ہو. تم اپنے ماں باپ کی قسم نہیں کھانا، اور جس زمان بتوں کی جو عبادت ہو ان کی قسم نہیں کھانا. آج ہمارے پاس سب سے زیادہ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ ماں اور باپ کی. آپ سے منع کر رہے ہیں شریکوں کی، بتوں کی قسم مت کھانا، اور اللہ کی قسم کھانا صرف، اور کھانا بھی تب جب تم سچے ہو. جھوٹی مت کھانا ورنہ اس کا وبال آتا ہے. اسی طرح جو ہے گواہی بھی اگر ہو تو سچی ہو. قسم کھائے سچی کھائے، گواہی دے سچی دے. ٹھیک. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، بخاری کی روایت ہے، اور آپ لیٹے ہوئے تھے. آپ نے لیٹے لیٹے فرمایا الا انبئکم اکبر الکبائر، کیا میں تم بتا دوں اکبر الکبائر، بڑے گناہ میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ اکبر سب سے بڑا، کبائر کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، گناہ بہت بڑا ہے. الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا سب سے پہلے اس گناہ کے اندر کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، پہلا گناہ. وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرو، دوسرا بڑا گناہ. اکبر الکبائر، گناہوں میں بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق فرماتے لیٹے ایسا ٹیکے سے تھے، آپ اٹھ گئے، اور ٹیکے سے اٹھنے کے بعد آپ نے کہا اور دہراتے گئے، بار بار دہرایا اور لگاتار دہرایا، اور کیا کہا؟ خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. اتنی بار ریپیٹ کیا کہ ابوبکر صدیق بولنے لگے کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ بند کر لیتے. مطلب ہمیں تو نبی کے منہ سے ایک بار سننا بھی کافی تھا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اتنی بار ریپیٹ کرنے کا خوف ہم پہ طاری ہوتا جا رہا تھا. کنٹینیوسلی آپ بولتے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی. اتنے بار دہرایا، خوف سے صحابہ کہہ رہے ہیں ابوبکر صدیق کاش کہ آپ سے منہ بند کر لیتے، برائی سے نہیں خوف سے، کہ کیا انجام ہوگا ہمارا. اتنے نبی اتنی بار بولے بعد ہمارا انجام کیا ہو جائے گا جھوٹ کا، کتنا اللہ پکڑ کرے گا. اتنی بار مطلب آپ سے ریپیٹ کر رہے ہیں چھوٹی بات. گناہوں میں سب سے عظیم گناہ اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی تو ایک دم معمول چلر کام ہے ہمارے لیے، عام زبان میں بولو تو یوں. اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں نے تو بالکل طریقہ کار زندگی جینے کا بنا لیا جھوٹ. فون پر جھوٹ، کوئی آیا ہے تو جھوٹ، کہیں گئے تو جھوٹ، بچوں کے بارے میں جھوٹ، بڑوں کے بارے میں جھوٹ. بچہ کیا کر رہا ہے؟ انجینئرنگ کر رہا ہے، جبکہ وہ بیچارہ ITI کر رہا ہے. کچھ ITI بھی ہو سکتا ہے انجینئرنگ کا پارٹ ہو، لیکن انجینئرنگ ایک کورس ہے. آپ ITI کو انجینئرنگ کیسے بول سکتے ہیں؟ معلوم ہے الگ ہے، کچھ تو بھی ٹیکنیکل ہے نا. انجینئرنگ کر رہا، کیا پرسنٹیج آیا تھا؟ 80% آیا تھا. 40 لانا مشکل ہے اس کے لیے، 80 بول رہے ہیں. بچوں کے لیے جھوٹ، شوہر کے لیے جھوٹ. شوہر کیا کرتے ہیں آپ کے؟ بہت بڑی کمپنی مینیجر ہے، اور وہ بیچارہ روز پسینے بہا کے آتا، کھدائی کر کے آ رہا، پتہ نہیں لیبر ہے. کیوں جھوٹ بولا؟ نور کا جھوٹ. بچے کیا کر رہے؟ جھوٹ. تعلیم کے بارے میں جھوٹ، کپڑوں کے بارے میں جھوٹ، پڑوسیوں کے بارے میں جھوٹ، غیبت کی شکل میں جھوٹ، خامخواہ لوگوں کے بارے میں خیال سارائیاں کر کے جھوٹ.
زبان کے مکمل غلط استعمال میں ہم لگے ہوئے. کیا کماتے آپ کے شوہر؟ 80,000. بیچارے کو 8,000 مشکلیں کما کے لانا. جھوٹ اس لیے کہ بولے جھوٹ کے بعد کیسا جئیں گے نا بھابھی، کیسا جئیں گے نا باجی، اس لیے کہ اب سب کے شوہر اتنے آگے جا رہے ہیں، اپن کیسے پیچھے رہیں گے، سب کے بچے فلاں کر رہے تو اپن کیسا وہ کریں گے. توڑا جھوٹ چل جاتا. بچے کی عمر کیا ہے؟ بچہ عمر ہو گئی اس کی 25 سال، ابھی کیا 15 سال کا یہ بیچارہ میرا بیٹا. عمر کے بارے میں جھوٹ، خود کی عمر کے بارے میں جھوٹ. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مرد عموماً ان معاملوں میں نہیں بولتے ہیں جھوٹ. بچہ کیا کر رہا ہے؟ میرا بچہ فیل ہو جا رہا ہے، میں پریشان ہوں اس سے. عورتیں خواہ مخواہ جھوٹ. کیا عمر ہے آپ کی صاحب؟ میری عمر بھائی 70 سال ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ 70 ہے یا 700 ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک، اس میں جھوٹ. عورت سے آپ پوچھ لیجیے کیا عمر ہے آپ کی، تو پہلے تو کیوں پوچھا آپ نے؟ ایسا گھٹیا سوال نہیں پوچھنا چاہیے. ایسا سوال بہت کوفت ہوتی، تکلیف ہوتی ہے. ارے بھائی میرے کو آفیشیل ڈاکیومنٹ کے لیے لکھنا ہے، اس لیے پوچھا جا رہا ہے عمر کیا. اس میں بھی جھوٹ. 2-5 سال کم ہوتے تو گرا کے لکھ دیتے. اور کئی عورتوں کا تو حال یہ، ان کے ہر سرٹیفکیٹ پہ الگ ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی، ایڈجسٹمنٹ کیے ہوئے. ایک میں 1980، تو ایک میں 1981، ایک میں 1982. چونکہ 20 سال سے بڑی ہونے نہیں چاہ رہی تھی تو ہر سال ڈیٹ آف برتھ چینج کرتے جا رہے ہیں. پھر بعد میں ڈاکیومنٹیشن جب پاسپورٹ کے لیے آ رہے، پرابلم. 100 ڈیٹ آف برتھ لکھی بولی میری الگ الگ. وہ میں بھول گئی تھی، بولے سن کیا تھا. ایک بار 81 یاد رہا، ایک بار 82 یاد رہا، ایک بار 83 یاد رہا، ایک بار 84 یاد رہا. چونکہ ایج 20 سے اوپر نہیں بڑھانا تھی تو ادھر سے سن کم کرتے جا رہے ہیں. دیکھیے آپ چھوٹی سی چیز ہے جھوٹ. بچہ تعلیم حاصل کر رہا، نہیں پڑھ پاتا ہے، بول دیجیے نہیں پڑھ پاتا ہے. کوشش کرتا ہے میرا بیٹا، بہت ہنر مند ہے، لیکن تعلیم میں نہیں ہے، اس کے دوسرے فیلڈس ہیں، وہاں جھوٹ. تو چھوٹے سے لے کر بڑا، میں نے عمر کی مثال کیوں دیا، یہاں بھی جھوٹ. مطلب اللہ کے پاس جانے کے بعد اس کے فرشتے تو عمر نہیں کاؤنٹ کرنے والے، اعمال ہی دیکھنے والے. کتنا جی کیا کچھ پرواہ نہیں ان کو، میں کیا اعمال تھے جس کے حساب سے فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیں گا. فرشتے اللہ کے حکم بجا لا کے پھینک دیں گے، اٹھا کے جہنم میں پھینکنا ہے، ڈال دیں گے تو جنت میں استقبال کر کے. وہاں تو نہیں چھپا سکتے جھوٹ. چھوٹی سی چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی میں جھوٹ. اب جب اس ماں کی گود میں اپنا اس کا بچہ پلتا ہے، وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے جھوٹ 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 اور جھوٹ. فون پہ جھوٹ چالو ہے. مرد بھی بولتے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن عورتیں کثرت سے بولتی. مرد پھر بھی کو بہت بڑے کام کے لیے بول رہا ہے، غلط تو غلط تھی، میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن عورتیں تو چھوٹے چھوٹے unnecessary نان ریزن کازز کے لیے جھوٹ بول رہی. مطلب ضرورت ہی نہیں وہاں بولنے کی. کیوں ضرورت ہے؟ آپ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں. ہمارے شوہر دبئی چلے گئے، بہت کما رہے ہیں. پوچھے کسی نے؟ دبئی نہیں گئے، سری لنکا میں کام کر رہے بیچارے جا کے، لیکن دبئی بول رہی ہوں. سمجھ رہے بات؟ کسی نے پوچھا بھی نہیں لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے. چھوٹے سے بڑے تک جھوٹ. یاد رکھیے جھوٹ خطرناک چیز. کیا آپ نے کیا فرمایا؟ جھوٹ اور جھوٹی گواہی. جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی. اتنے بار بولا کہ ابو بکر صدیق بولتے کاش کہ افسانہ اپنا منہ بند کر لیتے، کہ تو اس کی سنگینی سے ہم کو ڈر لگنے لگا تھا. خوف، ایک بار بولنا ہی کافی تھا، خوف چڑھتے جا رہا نا. آپ نے اتنے بار دہرا لیتے، اور بھی لیٹے تھے اٹھ گئے. پہلے کا شرک، والدین کی نافرمانی، اور اٹھ گئے. جھوٹی بات اور جھوٹی بات جھوٹی گواہی. تو یوں ہم بول دیتے ہیں، بخاری کی روایت تھی. یوں سمجھ رہے آپ؟ اسی طرح جو ہے عقیدہ توحید میں بھی انسان سچا ہو، ایک رب کو مانے، ساتھ شرک نہ کرے. اس لیے کہ شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے، اور توحید سچائی ہے، یاد رکھیے، حق ہے، یہ سچ ہے. یہ ٹھیک ہے. بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انہیں پکارا. انہوں نے 3 مرتبہ کہا، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، کوئی شخص جب سچے دل سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام قرار دے. ایک بار سچائی سے عقیدہ توحید کو دہرانے کا نتیجہ جہنم سے نجات. تو عقیدے میں مومن سچا، تجارت میں مومن سچا، گواہی میں مومن سچا، قسم کھانے میں مومن سچا، ہر کام میں مومن جو ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ کا ذرہ برابر بھی سہارا نہیں لیتا ہے. اب سچا مسلمان کون، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سچا مسلمان کون، اس کے تعلق سے جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نجد سے کچھ ایک آدمی آئے، نجدی ایک آدمی آئے. آدمی کی حالت یہ کہ بال پراگندہ پورے پھیلے ہوئے، دھول بھری ہوئی اس کے اندر، دور سے چلاتے ہوئے آ رہا ہے. کیا بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، آواز اتنی گونج رہی اس کی، کچھ تو بول رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے، کیا بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کے پاس آتا ہے، بات کرتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی بات کیسی کرتا ہے. مطلب نجدی، اس کی زبان سے عربی تھی، لیکن ہوتا ہے نا اردو ایک شہر کی، اردو ایک گاؤں کی، سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. آنے کے بعد کہتا ہے، تم پر ایمان لانے کے بعد کرنا کیا ہوں گا مجھے بتاؤ چلو. تو آپ نے فرمایا نماز قائم کرنا ہوگا. مطلب شہادت کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. کتنا؟ تو کہا 5 وقت کی فرض. اس کے علاوہ کیا؟ تو کہا نفل تو جتنی چاہے. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تجھے زکات دینا ہوگا. کتنی؟ تو کہا 2.5%، 2.5%. اس کے علاوہ کیا؟ تو کہا جتنا تو نفل دینا چاہے. سمجھا؟ ٹھیک. کہا اس کے بعد کیا؟ تو کہا تجھے روزے رکھنا ہوگا. کتنے؟ تو کہا رمضان کے 1 مہینے کے، یہ فرض ہے. کہا اس کے علاوہ کیا؟ تو جو نفل رکھنا چاہے. اور اس نے کہا پلٹا، اور پلٹ کے کہا اللہ کی قسم
میں اس سے زیادہ ایک کام بھی نہیں کروں گا اور اس سے کم ایک کام بھی نہیں، جا رہا ہوں میں، ہو گیا میرا کام، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے، حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا اس لیے حج کے لفظ نہیں ہے اس میں، اللہ کی قسم جو تم نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس سے ایک چیز بھی زیادہ نہیں کروں اور ایک چیز بھی نہیں کم کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ نکل کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہوگا، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کہا جتنا میں نے بولا، اگر اس نے سچ کہا کہ جتنا ہی کروں گا یہ کامیاب ہوگا۔ ایک روایت میں الفاظ اس طرح آپ نے فرمایا دخل الجنت ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ کہا تم میں سے کوئی ہے جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ سامنے ہم دیکھنا چاہتے تھے، کہا وہ جا رہا ہے، اس نے جو مجھ سے وعدہ کیا اگر پورا کر دیا تو وہ جنتی۔ اور عربوں کی خصوصیت تھی جب اللہ کی قسم اٹھا لیتے کبھی بھی اس سے نہیں پھٹ، کبھی نہیں، اس لیے آپ فرما رہے ہیں جو کہا وعدہ پورا کر لیا تو جنت میں چلا، چونکہ ان کی خصوصیت تھی جب اللہ کی قسم کھاتے، چونکہ ہزاروں بت تھے نا، لیکن جب اللہ کی کھاتے وہ سچی ہوتی تھی، سمجھ رہا؟ تو کہا جو قسم کھا کے گیا ہے نا پورا کر لے تو بس جنتی ہے، کامیاب ہے۔ ایک میں کہا جنتی دیکھنا چاہتے ہو، بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ آپ سامنے مسکرائے، مسکرانے سے آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے، اور کہا تم میں سے کون جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے جو وعدہ کیا پورا کر دیا، جنت میں جا۔ کیا کیا؟ توحید، نماز، روزہ، زکات، ابھی حج فرض نہیں ہوتا، سمجھے آپ بات کو؟ سچا مسلمان کون؟ جو توحید پر رہتا ہے۔ سچا مسلمان کون؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ سچا مسلمان کون؟ جو زکات دیتا ہے۔ سچا مسلمان کون؟ جو روزہ رکھتا ہے۔ سچا مسلمان کون؟ جو حج کرتا ہے۔ اب یہ جو نہیں کرتا ہے وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کو ہم نے سچا تو دور، پیر، فقیر، ولی اور کیا کیا مرشد بنا دیے، جو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکات نہیں بلکہ لوگوں کی زکاتیں کھا رہے ہیں۔ سچا مسلمان وہ جو توحید پر رہتا ہے، سچا مسلمان وہ جو نماز قائم کرتا ہے، سچا مسلمان وہ جو زکات، اور سچا مسلمان جو حج کرتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں کیا الفاظ ہے کہ میں 4 چیزوں سے ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں، آپ نے فرمایا اور کہا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچا، اگر یہ اپنی بات میں تو یہ تو کامیاب ہو گیا۔ سچا ہے مطلب یہ مسلمان، سچا مسلمان، اس لیے میں نے کہا سچا مسلمان کون؟ جو فرائض پر عمل کرے، ٹھیک۔ اب اسی طرح جو ہے کاروبار میں سچائی اختیار کرے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کچھ لوگوں کو کاروبار میں مشغول دیکھا تو آپ نے اعلان کیا اور کہا اے تاجروں کی جماعت، تو سارے تاجر کام ہم کر رہے تھے، چھوڑ کر دیکھنے لگے۔ کیا بولنا چاہ آپ نے؟ اے تاجروں کی جماعت، سب لوگ آپ کی طرف گردن اٹھا کے دیکھنے لگے، متوجہ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، بغور سننے لگے تو آپ نے فرمایا اور کہا بے شک تاجروں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گنہگار ہوں گے۔ بے شک تاجروں کو، بزنس مین کو اس حال میں روز قیامت اٹھایا جائے گا کہ وہ گنہگار ہوں گے، اور فرمایا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا۔ سوائے اس کے جو کیا کرتا رہا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، تقوی اختیار کیا، نیکی کیا اور سچ بولتا رہا، اس کو چھوڑ کے سارے تاجر گناہ کی حالت میں اٹھا جائیں۔ تقوی اختیار کرتا رہا، اس کے بعد اس نے دوسرا کام کیا نیکی کرتا رہا، چونکہ تجارت میں جب مال آتا ہے تو آدمی نیکی چھوڑ دیتا ہے۔ عموماً غریبوں کو دیکھا جاتا ہے زیادہ دین کی طرف رجحان ہوتا ہے، مالداروں کا۔ سچ بولتا رہا تو جنت میں، تو کامیاب، ورنہ گناہگار کی شکل میں اٹھا جائیں گے تاجر، اس لیے کہ جھوٹ بول کر لوگ مال بیچتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے کہ چاہے بیچے چاہے معاملے کو روک دیں، لیکن اگر وہ دونوں مل کر تجارت کرتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں اور سچ بتا دیتے کیا کیا خامیاں ہیں اس کے اندر، ڈیفیکٹس ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کے تجارت میں برکت دے دیتا ہے۔ سچ بول کے تجارت کرنے کا فائدہ، تجارت میں برکت۔ آپ نے ایک پروڈکٹ اٹھایا، پروڈکٹ اٹھا کے کہا کہ پروڈکٹ اچھا ہے، نیا ہے، لیکن اس کا ریپ پھٹ گیا تھا، انویلپ پھٹ گیا تھا، ایک بار گر گیا تھا، ایک نقص ہے، ایک داغ ہے، ایک دھبا ہے، تھوڑا پرانا ہے، دھول کھا لیا ہے، پچھلے سال کا پروڈکٹ ہے، آپ بول کے بیچیں گے تو اللہ اس میں برکت دیں گا، تو برکت آئے گی۔ اور اگر جھوٹ بولے اور کسی بات کو ظاہر نہ کرے، کسی ایپ کو چھپا لے، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، لینے والا بھی اور دینے والا بھی، ظاہر نہ کریں تو ان کے سودے میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج ہماری تجارت بے برکت ہو چکی ہے، ان دا سینس کی مال تو بہت کماتے لیکن پیسہ بچتا نہیں ہے۔ بیماریوں میں، ٹیکسز میں، پرابلمز میں، مصیبتوں میں، گاڑیوں کے خراب، مشین کے خراب، مینٹیننس سب میں لگ جا رہا ہے، کمارے کروڑوں ایکسپینس میں چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کہیں نہ کہیں، جب آپ دینے والا نقص بتا کے دے رہا کہ یہ پرابلم ہے، لینے والا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں، یہ سچ ہے، دونوں کی تجارت بابرکت، دینے والا بھی جھوٹ، لینے والا بھی جھوٹ، تجارت بے برکت، ٹھیک ہے۔ تو بابرکت ہوتی ہے تجارت جس میں بول کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 افراد ایسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھیں گا نہ انہیں پاک کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، نیکی کرنے کے بعد یا کوئی چیز دینے کے بعد، اور جھوٹی قسم کر کے اپنا سودا کرنے والا۔ ارے اللہ کی قسم اتنے پلاٹ ملا، آپ نے اتنے میں بیچ رہے، اللہ کی قسم پروڈکٹ اتنے ملا، اتنے بیچ رہے، نہ اس سے اللہ بات کرے گا نہ ان پر رحم کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے شخص کا۔ اسی طرح جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، یہ چند نقصانات وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے کا کیا گناہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص جھوٹ باندھتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے؟
تو ہم سب جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا جرم ہے۔ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرمایا جو شخص جان مجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ یہ بات میں پہلے کیوں کہہ رہا ہوں جھوٹ کے اندر؟ اس لیے کہ آج لوگ اپنے مفادات اور لوگوں سے پیسہ ایٹھنے اور چندے اور جو ہے مال وصول کرنے کے لیے جھوٹی باتیں، جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں، من گڑت باتیں، بلکہ ایسی باتیں جو قرآن حدیث میں ہی نہیں، ان کی بنائی ہوئی حدیثیں اور قرآن ہے بکنا شروع کر دیتا۔ جب کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس کے پاس روایت ہو اس کی، اور وہ سچی روایت ہو، جھوٹی اور موضوع نہیں، تو بات کر۔ اسی لیے بہت سارے صحابہ کو دیکھا گیا جب وہ بات کرتے تو یہ کہتے حدیث کے آخر میں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے آپ کو بچانے کے لیے شاید اس طرح سے ہی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مفہوم حدیث بولتے ہیں نا کچھ لوگ، اس لیے بچ جانے کے لیے کہ اگر مسٹیک ہو جائے تو بچ جائیں گے۔ کچھ روایتوں کے بعد صحابہ احتیاطاً یہ بولا کرتے او کما قال، ایسی کچھ تو بھی کہا۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان کی یادداشت کمزور تھی، یہ اس لیے کہ وہ پکڑ میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے کہا لفظ بھی آگے پیچھے ہو گیا تو پکڑ میں نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ روایت کرتے ہیں نا، محدثین جب لکھتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں۔ کوئی صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ تو قال ہی لکھا جاتا ہے، سمعت ہم نے سنا آپ نے فرمایا، سمجھ رہے آپ؟ وہی لکھا جاتا ہے کہ وہ بھی نہیں گڑبڑ ہونا کہ آپ سب نے کہا، تو ہو سکتا کسی اور سے بھی سنا ہو کہ آپ سب نے کہا، سمعت ہم نے سنا، مطلب وہ خود تھا وہ صحابی وہاں موجود، تو وہی لکھا جاتا ہے، نہیں کچھ بھی چینج مت کرو اس میں، سمجھ رہے آپ سن پہ۔ اور بہت سارے لوگ آج جھوٹی باتیں، من گھڑت روایت ہے نا، یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے اس سے 10 دن پہلے مبارکباد دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ سن کی حدیث ہے، یہ موضوع جھوٹی بات ہے کہ جو ربیع الاول کے آنے سے پہلے اس کی مبارکباد دے دے جہنم اس پر حرام اور وہ ہمیشہ جنت میں جائیں گا۔ جھوٹی بات ہے نبی کی طرف، جھوٹی بات ہے نبی کی طرف، ہے نا؟ اور کتنا آسان ہے، اپنے کو کیا انہیں بھیجا فارورڈ کر دو، کتنے لوگوں کو جاری ہو جھوٹی بات، جو جانتے مجھتے ابھی کم سب پہ جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، یاد رکھ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو جھوٹ بات بیان کرتا ہے تاکہ وہ ہنسے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، آپ سنتی رہو، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، برباد ہے، برباد ہے، برباد۔ کون؟ تو کہا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہے نا؟ اور آج ہمارے جوکس کیسے ہوتے ہیں؟ شروعاتی جھوٹ سے، جھوٹ سے۔ ایک سردار تھا، اب سوال یہ کہاں تھا وہ، کون تھا وہ؟ جھوٹ، جھوٹ۔ اب بولیں گے اس سے تو کوئی نہیں بچ رہا، ہم خود جوکس بنا کے بھیج رہے ہیں، ایٹ لیسٹ نہیں بنایا تو فارورڈ کرنے میں تو پارٹ ہے، اس کا گناہ ہے۔ ہنس رہے ہیں لوگ، ہاں 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 جھوٹ۔ آپ بولیں گے اسلام اتنا خطرناک یار مذہب ہے، کچھ جھوٹ اب ہنسنے کے بھی چانس نہیں ہے کیا؟ ہنسو، خوب ہنسو، جھوٹ نہیں، سچ پر ہنسو، سچی بات بول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کے اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ گھبرا گئے، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، پریشان ہوگی نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے، آپ کے دانت نظر آئے۔ ایک روایت میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کہ اللہ کے رسول ایک مجھے اونٹ گفٹ کر دیجئے، دے دیجئے، بہت غریب ہوں، کسی سے مانگ لیجئے، آپ وسیلہ بن جائیے، مل جائے۔ تو کہا اونٹ کا بچہ دوں گا، تو کہا آپ سے پالنا بڑا کرنا ضرورت آج ہے نا، کھیتی باڑی کو بچہ دیں گے، آپ بڑا کرو پالو، ٹائم لگے گا نا۔ تو کہا نہیں اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر دے دیجیے، اب مطلب میں تو چاہ رہا تھا بڑا نہیں، اونٹ کا بچہ۔ اس کے بعد صحابی کو حکم دیا، انہوں نے بڑا اونٹ لے کے آئے، انہوں نے کہا ارے آپ تو بچہ بڑا، آپ سے مسکرائے، حدیث میں آتا آپ کی داڑھی بھی نظر آئی، مطلب اتنا منہ کھلا، آپ ایسے بہت زیادہ خیخے لگا کے نہیں ہنستے، داڑھی نظر آئے، اور آپ ہنستے ہنستے کہا ہر اونٹ کا بچہ ہی رہتا نا، میں 100 سال کا بھی ہو جاؤں، اگر میرے والدین حیات ہے تو ان کا بچہ ہی ہوں، میں 100 سال کا بچہ ہوں، لیکن بچہ بولے تو چھوٹا سمجھ رہے آپ، 100 سال کا بھی تو بچہ ہو سکتا نا والدین کا، اونٹ۔ تو کہا ہر اونٹ کا بچہ ہی رہتا، سمجھ رہے آپ؟ کوئی جھوٹ تھا اس میں، کوئی غلط بیانی تھی اس کے اندر؟ بالکل نہیں تھا، لیکن اس میں لوگ خوش ہوئے۔ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ جب صحابہ میں سے کچھ لوگ تربوز کا یا اس قسم کا جو پھل ہوتا ہے تربوز کے جیسا یا پپیا بولی اس قسم کا پھل کھاتے، پھل کھانے کا مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تو ایک دوسرے سے کبھی کبھار چھیڑ چھاڑ مذاق کر لیتے اور ایک اٹھا کے اسے گردن پہ چپکا دیتا، اور وہ چپکنے دوسرا نکالتا اور باقی ہنستے، لیکن نہ لگنے والے کو برا لگتا، وہ بھی خوش ہوتا کہ سب ہنس رہے، جس نے لگایا وہ بھی خوش ہوتا، سارے خوش ہوتے۔ یہ جوک تھے ان کے، یہ مذاق تھے ان کے، یہ تھا، یہ نہیں کہ جھوٹ بول کے شروع ہو رہے، ایک تھا اور سب ہنس رہے اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تو لعنت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جھوٹ بول کے دل جوئی کرنا، انٹرٹینمنٹ کرنا، مذاق کرنا جائز ہے، لیکن جھوٹا نہیں، سچا، سمجھ رہے آپ؟ اور سچ میں مذاق ہو سکتا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس دن میں گیا اور گر گیا حمام کے اندر، آپ ہنس رہے، سب ریئل واقعہ، میں گرا تھا حمام میں، ہنسو آپ، اچھی خوشی کی بات ہے نا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں جوک نہیں بنا سکتا ہوں کہ ایک بار ہمارے دوست حمام میں گر گئے، جھوٹ، ریئل نہیں ہے، سمجھے؟ اور اگر مجھے برا لگی میں حمام میں گرا اور آپ بولنے سے تو وہ بھی آپ ہنس نہیں سکتے، اس لیے کہ مجھے تکلیف ہو رہی نا، پھر تو آپ نہیں بول سکتے، ڈیپینڈس آدمی۔ صحابہ خوش ہو رہے، کوئی چھلکا مارے تو خوش ہو رہے، دوسرے بھی خوش ہو رہے، ان کو بولے مجھے پسند نہیں تو آپ نہیں کر سکتے، یہ نہیں بول سکتے صحابہ مارتے تو میں چھلکا ماروں گا ہی تجھے،
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نہیں اس کو پسند نہیں ہے تو نہیں. صحابہ کو کچھ نہیں ہو رہا، پسند ہے. روایت میں آتا آداب المفرد میں ایک صحابی سالن چڑھاتا کھانا بنانے کے لیے اور چلا جاتا اور دوسرا آ کے لے جا کے کھلا کے آ جاتا کسی کو. جب وہ آ کے بولتا میرا سالن کہاں ہے تو بولتا میں نے صدقہ کر دیا. اور چلا اچھا کیا تم نے، اچھا کیا، صدقہ کیا نا، اچھا کیا. جوک کیا ان کے کہ بھائی تمہارا میں نے سالن صدقہ کر دیا کسی کو، اور سب خوش ہو رہے کہ صدقہ ہو گیا سالن، اور وہ بھی خوش ہو رہا اچھا کیا تم نے صدقہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہر چیز ریئل ہے. جوک بھی ہو رہا تو کسی کا فائدہ ہو رہا اس میں، ہمارے جوک میں نقصان ہوتا. رسی ڈھیلی کر دی کسی نے پکڑا نیچے گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی اس کی پیر کی. ہاں چھلکا ڈال دیا کہ وہ تھوڑا بہت گرے گا، پیر پورا کھل گیا، اس کو جو ہے اس کی ہڈیاں سرک گئی، اس کو پریشان ہے. ہمارے جو گاڑی پنکچر کر دیا وہ گھر کیسے جائیں گے، مجھے دھکا دیتے تھے، پریشان ہے. صحابہ کے نہیں ویسے. کھانا بنا ہوا ہے کسی کو دے دیا، یہ بھی خوش ہے، اس کے بعد بھی اتنا مال اڑ رہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اچھا کیا بانٹ دیا، میں دوسرا بنا لیتا ہوں، کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے نا. آداب المفرد میں یہ واقعات صحابہ کی کیسے جوک کرتے ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کیسا کرتے تھے، اپنے پرانے واقعات سنا کے کبھی ہنستے تھے. پچھلے واقعات صحابیات کا بھی یہ حال تھا. صرف صحابہ نہیں، صحابیات بھی اپنے آپ کو اگر جوک کرتی حلال جوک کرتی، مذاق نہیں، شچوری جوک نہیں، گندی باتیں نہیں، ایک دوسرے سے ایک دم جینوین چیزیں ہوتی، آپس میں ڈسکس کرتے ہے نا. باتیں بھی کرتے تو ظاہر سے عورتوں کا مزاج ہے بات زیادہ کرنا، صحابیات بھی بات کرتی ہے لیکن ان کی بات بہت الگ ڈائریکشن میں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، مذاق نہیں ہوتا، کسی کی دل آزاری، دل نہیں ٹوٹتا، ایسا مذاق، ایسا جوک ایک دوسرے. میں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سب کو یہ حدیث سناتی ہے، اور شاید یہ احادیث میں سب سے بڑی حدیث ہے، مسلم کے اندر آتی ہے. میں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول سے جب وہ ایک جگہ گئی مجلس میں، 11 عورتوں نے اپنے شوہروں کا تذکرہ کیا، اور ایک صحابی بول رہی بتاؤ تمہارے شوہر کی خاصیت کیا ہے، تو بول رہی میرے شوہر کی خاصیت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ باتیں ہی کرنا ہے نا، تو یہ باتیں چل رہی حلال باتیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی گوسپ نہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا کیا ہو رہا ہے، ان کی بچی اٹھی کا نہیں اٹھی اب تک بیٹھی ہوئی ہے، ان کا فلاں ہے، یہ مزہ لینے کے لیے، اس کا نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کنٹینیو وہ جاننے کی کوشش. ماں عائشہ نے اللہ کے رسول کو بعد میں سنا یہ واقعہ، تو اتنے غور سے اپنی بیوی کی بات بھی سنی آپ سب نے. حضرت عائشہ نے سن کر آ کر کیا، اور اتنی لمبی لمبی باتیں، وہ اتنے اچھے ہیں، وہ ایسا گزارتے، میرے لا کر دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، میرے بچوں کو اچھا، پورے سنتے آپ سب. بولو ہاں بولو. اس سے پتا چلا اپنی بیویوں کی بات شوہر نے سننا چاہیے، چاہے کتنی بھی لمبی ہو، کتنی بھی لمبی. شوہر کا تذکرہ جو آپس میں عورتیں کری تھی، عائشہ نے اپنے شوہر کو سنا آپ سب کو، اور آپ نے پورا بولو عائشہ. یس، سمجھ رہے آپ؟ یہ ان کی بات چیت تھی، یہ ان کے جوکس تھے، یہ ان کا حلال انٹرٹینمنٹ تھا. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری تھا. مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے. اسی طرح جو ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ سے فرماتے ہیں میں اس شخص کو جنت کے ادنا درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کے ادنا درجے میں، لویسٹ، جنت اونچی ہے نا، تو لویسٹ پارٹ میں ایک جنت کی بشارت دیتا ہوں. کس کو دیتا ہوں؟ ادنا درجے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے سے بچے. حق پر ہے لیکن جھگڑا ہوگا نا میرے حق بولنے سے، خاموش رہو. جنت کا ادنا درجے میں گھر، سٹی کے آؤٹ اسکرٹ میں گھر. پھر آگے فرمایا کہا حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا کرنے سے بچنے کے لیے چھوڑ دے اپنا حق. دوسرا، اور اس شخص کو جنت کے درمیان میں ایک درجہ، ایک گھر کا جو ضمانت لیتا ہوں، سینٹر میں، سٹی کے سینٹر میں ایک گھر، جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ کر رہا. ایک آدمی جھوٹ بولتا نہیں لیکن مذاق میں عادت ہے، وہ بھی چھوڑ دے تو جنت کے سینٹر میں گھر ملیں گا. پھر آگے فرماتے ہیں اور اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجے کا، سب سے ٹاپ موسٹ ایریا کے گھر کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق سب سے اچھے. ادنا درجے میں حق ہونے کے بعد بھی چھوڑ دینا، لڑائی کی وجہ سے جھگڑا ہوگا ہو جانا. سینٹر میں جنت کے اگر گھر چاہیے تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں ہو، اور سب سے ٹاپ موسٹ لیول پر چاہیے تو اخلاق کو بلند کیجیے. ٹاپ موسٹ سچ کے فائدے، جھوٹ کے نقصانات، ہے نا. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، جنت میں بیچ میں گھر مل جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آج ہم دیکھتے جھوٹ کی قسم جو ہمارے بیچ میں بہت عام ہو چکی ہے، وہ ایک دن ہے جس کو لوگ جھوٹ بولنے کے دن اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے مناتے ہیں. اس کو اپریل فول بولتے ہیں نا، 1 اپریل. وہ ایک دن منایا جاتا ہے سارا عالمی سطح پر. یہ دن مسلمان نہیں منا سکتا، یہ حرام ہے، کیونکہ جس کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا، جنت کے بیچ میں ہوں گا، تو مذاق میں جھوٹ بولنے والے کا مقام کہاں ہوگا؟ پھر جہنم کے اندر. جب جنت کے پیک پہ، مڈل موسٹ پوزیشن پہ، سب سے اندر اس کو گھر ملتا ہے، سب سے اچھی جگہ، تو جب وہ مذاق میں جھوٹ بولے گا تو اس کو جہنم میں کہاں گھر ملے گا؟ یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. نعمت کا ثواب جیسا ہوتا ہے تو عذاب بھی ویسا ہے اس کا. اپریل فول سب منا رہے، کوئی مستثنا نہیں، بلکہ اس کو کبھی کبھار تو جو نہیں منائے اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. تو خود ایک پھول ہے، بولے اپریل کو پھول نہیں مناتا. جھوٹ. ارے دیکھو کوا اڑا، نہیں اپریل فول. ارے دیکھو کتنا بڑا ہاتھی آ گیا سڑک پہ، اپریل فول. آج اپریل، جھوٹ بولنا ضروری، جھوٹ بول کے ہنسانا. تو آپ جھوٹ سے منع کر رہے ہیں مذاق میں بھی، اور یہاں دن ہے اور مسلمان دھڑلے سے منا رہا ہے. کل میں آپ کو آفس سے نکال دے رہا ہوں، جاب سے، میں آپ کے ساتھ اب کام نہیں کر سکتا ہوں، آپ نکال دیے جا رہے ہیں. وہ بیچارہ روتے ہوئے آ رہا،
میرے کو آج مل گیا کہ میرے کو نکال دینے والے، کل ہنس رہا، ہاں اپریل فول، چپ چپ دے دیے تم کو، ایسا سمجھ رہے ہو؟ ایسا ہو رہا ہے۔ مسلمان مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ اپریل فول جیسی گھٹیا چیز مسلمان منا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مسلمان تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور مذاق میں جھوٹ نہ بول کے جنت کے بیچ میں اپنے نبی کی ضمانت کے ذریعے انشاءاللہ جنت میں پہنچے۔ تو اپریل فول منانا اس کے شان کے، اس کے دین کے، اس کے مذہب کے، اس کے اخلاق کے خلاف، تو ایسے گندے اور گھٹیا رسومات سے اپنے نفس کو ہم بچائیں، تو مذاق میں بھی ہم جھوٹ نہ بولیں۔ اسی طرح جھوٹ بہت دور دور تک پھیل جاتا ہے، یاد رکھیں جب انسان بول دیتا ہے اس کی لمٹ نہیں ہوتی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ کوئی خواب دیکھا ہے کہ تم میں سے کسی نے؟ اگر کوئی کہتا ہاں تو سنتے، اس کی تعبیر کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے، جو ہمیشہ پوچھتے تھے فجر کے بعد؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ سن لو میرا خواب، روز تمہارا سنتا ہوں جو آج میں نے دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہا کہ کل رات 2 لوگ میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے، اور اٹھا کر لے جانے کے بعد ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے، مطلب خواب میں آپ دیکھ رہے کوئی آ کے آپ کو لے جا رہا فرشتہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو فرشتہ ایک دھاردار ہتھیار، جس کو ایسا مڑاوا ہوتا ہے نا، دھاردار ہتھیار مڑاوا لیتا ہے، یہاں ڈالتا ہے اور کھینچتے جبڑے چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے، پھر ادھر کا لے جاتا ہے اور پورا خون نکلتا ہے، پھر وہ جوائن ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ختم کرتا ہے اٹیچ پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے ادھر سے ادھر سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کھینچ کر جو گدی تک لے جاتا ہے اور یوں اس کے دونوں یہ جبڑے پھٹ جاتے پیچھے تک، لیکن اس کے بعد پھر جیسی کی ویسی حالت میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا آگے چلو، تمہیں ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ ہے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، پھر ایک جھوٹ بول دیتا، اور جو یہ جھوٹ بولتا وہ دور دور تک پھیل جاتا شام تک۔ یہ کون سا آدمی ہے جو صبح گھر سے نکلتا، ایک جھوٹ بولتا، اور یہ جھوٹ رات تک دور دور پھیل جاتا ہے نا؟ اس کی مثال دوں میں آج کے دور میں ایک ٹی وی کا رپورٹر ہوں، میں ایک نیوز کا رپورٹر ہوں، صبح میں ایک جھوٹ گھڑتا ہوں کسی مذہب، کسی دین، کسی فرقے، کسی انسٹیٹیوٹ، کسی کے خلاف، چونکہ وہ میری نفس کے خلاف جا رہا ہے، مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے، اور رات تک وہ دور دور پھیل جاتا ہے نا، ریلے ہو جا رہا ہے، نیوز انٹرنیشنل جھوٹ۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب۔ غیر مسلم ہے تو اپنی اصلاح کرے، مسلمان ہے تو توبہ کرے، اور ہے نا۔ آج میں ایک جھوٹ گھڑتا ہوں، ایک آدمی سڑک سے جا رہا ہے، میں ریکارڈنگ کروں اپنی آواز میں، واٹس ایپ پہ بہت آسان ہو گیا نا، دیکھو ہمارے عبداللہ صاحب جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے، یہ ہو رہے، یہ وہی گھٹیا شخص ہے جو یہ کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے، فلاں، مذاق میں آپ نے ریلے کر دیا۔ وہ ایک گروپ میں گیا، ایک نے کس کو پتہ نہیں کیا، کہاں دنیا کے کونے کونے میں پہنچے کہ عبداللہ صاحب ایسے ہیں۔ یہ صبح اس نے ایک جھوٹ گڑھا جو شام تک پوری دنیا میں پھیل گیا جھوٹ۔ ایسے شخص کے لیے بہت دردناک عذاب، یاد رکھیے، جھوٹ بہت ختم۔ اسی طرح جھوٹ بچوں کے ساتھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت آسانی سے، بچہ تو ہے کیا ہوگا، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ روایت کے الفاظ اس طرح سے ابو داؤد کی، عبداللہ بن عامر فرماتے میری والدہ نے مجھے ایک بار، میں چھوٹا تھا، میں ان کے پاس نہیں آ رہا تھا، ہاتھ بند کر کے کہا عبداللہ میرے پاس آؤ، کچھ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، کہا کیا تم واقعی میں عبداللہ کچھ دوں گی؟ تو کہا میرے پاس ایک کھجور ہے، اگر وہ آ گیا تو دوں گی۔ تو کہا اگر تو ایسا نہ کر دی تو تیرے نام ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو آسانی سے جھوٹ بول دیتے، بیٹے یہاں آ جاؤ، یہ کرو گے تو یہ دوں گا، اگر نہیں دینے والے تو نہیں بول سکتے۔ بچوں کو بھی جھوٹ نہیں، کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھتی تو بولیے نہیں سمجھتی، وہ گاڑی ایسی کیوں چلتی، تو وہ ایسا رہتا، کچھ بھی آپ پھینک رہے ہیں اس کو، ان سائنٹیفک نالج دے رہے ہیں اس کو، گناہ یہ بھی جھوٹ میں آ رہا ہے نا، لائے ہے جھوٹ ہے، ویسا نہیں ہوتا۔ تو بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح جھوٹ صرف 3 موقع ایسے جہاں جائز ہے، جھوٹ کی بات ہو رہی تو کہاں جائز ہے بات رکھتے ہیں، بات ختم کر۔ اسی طرح جو ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں صرف 3 موقع ہی ہے جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 موقع وہ کیا ہے؟ پہلا، آدمی کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں، بہرحال پھر معنی سمجھا۔ آدمی کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پہلا، جنگ میں جھوٹ بولنا دوسرا، 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا تیسرا۔ 3 ہی مقامات پہ جھوٹ بول سکتے ہیں آپ، بیوی کو راضی کرنے، جنگ میں، اور 2 لوگوں میں صلح کرنے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ بیوی کو راضی کرنے سے مراد علماء لکھتے ہیں بیوی بہت زیادہ ضدی ہو، اور اگر اس کی ضد کے بارے میں تھوڑا بہت بولنا دیا جائے کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، تو وہ ضد کریں گی، رات بھی خراب کریں گی، بچوں کی تربیت خراب کریں گی، صبح بہت سارا نقصان کر دیں گی آپ کا، دن بھر کھانا بھی نہیں بنائیں گی۔ تو ایسا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ، بول رہا ہوں نا، نہیں میرے کو 10 تولے کا ہار ہونا ہی چاہیے سونے کا، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ کر دیں گے نا، ابھی عید تک وعدہ کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ عید تک بول دیتا ہوں بس، ٹھیک، لیکن نہ آپ کے لیے پاسبل ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن کیا کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو پورے 3 مہینے لڑتے رہیں گے آپ سے، تھوڑا سا انشاءاللہ میں ان کو چاند چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ لا دیں گے، نہیں ہو ابھی انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے لانے کی کوشش کریں گے، نہیں پاسبل نہیں ہے لیکن آپ مجبور ہیں، بہت زیادہ بگاڑ آ سکتا ہے، تھوڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ جھوٹ جب وہ ضد کر رہی ہیں، نہیں تو آپ جا کے اپنا کچھ منوانا ہے تو بیگم 10 تولے گھر چاہیے کیا، چلو یہ کام کرو، اس لیے میں نے کہا بیوی کو منانے کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے نہیں ہے، 2 سائیڈ والا معاملہ نہیں ہے، 1 سائیڈ ہے، بیوی ضد کر رہی ہے،
آپ بولے انشاءاللہ کر دوں گا بیگم، بس ٹھیک ہے، یہ ہے مانا. آپ نہیں بول سکتے جھوٹ، اس کو منانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کر دیں. ایک دوسرا، جنگ کی حالت میں جھوٹ بول سکتے. جنگ میں آپ گرفتار ہو گئے، دشمن آپ سے پوچھتا کتنے لوگ ہیں، تو آپ کیا صحیح بتائیں گے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں، جھوٹ بولیں گے. کہ تو جنگ یہ چال ہے، اور چال میں سچائی نہیں بولی جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ فجر کے بعد ہم مشرق میں جائیں گے، فوج مشرق کی طرف سے نکلیں گی. فجر کی نماز پڑھ کے آپ مغرب کی طرف جاتے ہیں. کیا بولتے ہیں آپ رات میں لوگوں کو؟ عام صبح فجر کے بعد ایسٹ جائیں گے بہرحال، اور صبح کیا کرتے پھر اٹھ کر نماز کے ویسٹ کی طرف چلے، تاکہ رات میں جو منافقین نے سنا تھا فجر میں منافق نہیں آتے تھے نا، ان کے لیے باہر رہتا تھا، وہ رہتے تھے خبر پہنچا دی مکے والوں کو یہ جا رہے ہیں ایسٹ میں، آپ سب اٹھ کے ویسٹ میں. سمجھے آپ؟ تو جنگ دھوکہ ہے. آپ کو کسی نے پکڑ لیا اور وہ بول رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، اگر لگتا ہے کم بولنے سے فائدہ ہے، آپ بولیں گے کم لوگ ہیں، تاکہ وہ دھوکے میں مسلمانوں کے ٹریپ میں پھنس جائے. آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے حاوی ہو کے وہ بھاگ جائیں گے اور اسی میں مسلمانوں کا خیر ہے، تو آپ بولیے لاکھ 2 لاکھ. جھوٹ، جنگ جھوٹ. جنگ میں سچ ہے. کیا پلانس ہے تمہارے آگے کے؟ نہیں بول سکتے. یہاں جھوٹ جائز. اور تیسرا مقام کہاں ہے جہاں انسان جھوٹ بول سکتا ہے؟ دو لوگوں میں صلح کرنے کے لیے. چونکہ جھگڑے سے جو فتنہ پھیلتا ہے، امت مسلمہ کو جتنا آپسی جھگڑوں میں نقصان ہوتا ہے نا، اتنا کوئی دشمن نہیں پہنچا نہیں سکتا آج. تو اس میں بھی آپ تھوڑا بول سکتے. مثال کے طور پر الف اور با دو میں جھگڑا ہو گیا، اے اور بی، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، سمدھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب لگ رہا ہے جھگڑا بڑھ سکتا ہے، فتنہ بڑھ سکتا ہے، رشتے خراب ہو سکتے ہیں، کورٹ کچہری، یہ وہ، مار دھاڑ، خون خرابہ. تو آپ پہنچ گئے بیچ میں. سفید جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ کو، لیکن ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں آپ جس سے دونوں مل جائے. آپ اے کے پاس چلے گئے، الف کے پاس، عام باتیں چل رہی، کیا چل رہا ہے، یہ وہ فلاں فلاں. بی صاحب ایک بار اچھی بات کر رہے تھے آپ کے بارے میں، 2 دن پہلے ملے تھے، بول رہے تھے خیر کی بات کر رہے تھے. اب اس کے دل میں وہ تو دشمن ہے، اچھی بات کر رہا تھا میرے بارے میں، ٹھیک ہے دبرا میرے سے شاید دل میں، لیکن نرمی. دشمنی بھی ایسی پڑتی نا. اب الف اور بے میں جھگڑا ہے، اے اور بی میں، آپ اے کے پاس الف کے پاس جا کے بول رہے ہیں وہ ساری باتیں کر رہا تمہارے بارے میں، اچھا دیکھتا اس کو. سمجھا؟ جھگڑا بھی ایسی شروع ہوتا ہے، لیکن محبت بھی ایسی پیدا ہوتی ہے. اب بی کے پاس چلے گئے، با کے پاس، الف کے پاس بھی جانا آنا ہوتے رہتا میرا، خیر خواہی کی بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں، خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، کچھ خیر کی بات کرتے رہتے. سمجھے آپ؟ دونوں کے دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہے. دھیرے 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 کر کے آپ نزدیک. سفید جھوٹ نہیں، میں یہ نہیں بول رہا ایک کے پاس جا کے بول رہے وہ تو پیر پڑ کے معافی مانگتا تمہارے، کم مل رہے تم، وہاں جا کے بول رہے بی کو، وہ تو بول رہا پیر پڑ کے معافی مانگنا چاہ رہا تم سے، کم مل رہے. اب دونوں آ کے بول رہے پیر پڑ، اس نے بولا پیر پڑ. سفید جھوٹ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. یہ نہیں، حکمت کے ساتھ، لیکن ریئل نہیں ہو، جھوٹی بات. خیر خواہی کی بات کر رہے تھے آپ کے بارے میں، حالانکہ نہیں کی آپ، لیکن محبت کا بیج ڈال دے رہے ہیں اس کے دل کے. اگلی پھر ملاقات ہوئی تھی کہ آپ کی بیس، میں نہیں ملتا اس سے، میرا دشمن ہے، اچھی باتیں کرتا لیکن آپ بارے میں، ٹھیک ہے آپ نے اس سے جا کے وہی بات کی. تیسری بار بولتے یار تمہارے سامنے جو اچھی باتیں کر رہے، کبھی کچھ کرو، ٹھیک ہے ایک میٹنگ کرا دیتا نا آپ لوگوں کی، آئیے کبھی بیٹھی. سمجھے آپ؟ دیکھو بھائی پچھلا کیا ہوا، میں نے کیا بولا، وہ سب چھوڑو، اب چلو اپن ڈسکس کرتے، اب تم دونوں کا ملنے کا کیا. ہاتھ ہو گئے نا ٹیبل پہ تو بیٹھے، بات تو مسئلوں کا حل نکل جائیں گے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں تھوڑا سا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. ابھی تھوڑا سا جھوٹ بیوی کے لیے ہو سکتا ہے، مطلب میاں بیوی ملانے کے لیے ہو سکتا ہے، تھوڑا سا جھوٹ سمدھی کو ملانے میں ہو سکتا ہے، تھوڑا سا جھوٹ 2 بھائی کو ملانے میں ہو سکتا ہے، تھوڑا سا جھوٹ 2 رشتہ داروں کو ملانے میں ہو سکتا ہے، تھوڑا سا جھوٹ 2 قبیلوں کو ملانے میں ہو سکتا ہے، تھوڑا سا جھوٹ 2 ملکوں کو ملانے میں، فتنے اور فساد سے تاکہ قوم بچے. یہ مقامات ہیں جہاں تھوڑا سا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اور ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے جھوٹ کے بارے میں، وہ کلیئر کر کے بات ختم کرنا، وہ یہ کہ اس کا کیا، جس کو توریہ بولتے ہیں، ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے توریہ. توریہ کا معنی ہوتا ہے چیزوں کو ایسا بیان کرنا کہ معنی کچھ اور سامنے والا کچھ اور لے. توریہ جھوٹ کی قسم ہے، لیکن یہ بھی حلال قسم ہے، جائز قسم ہے. سمجھ رہا بات کو؟ توریہ بولتے ہیں اس کو. مطلب ابراہیم علیہ السلام نکلے، قوم نے کہا ابراہیم چلو گے نہیں، وہ میلہ لگنے والا ہے بدھ کا، وہ شہر کے باہر. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا، کہا فإنی سقیم، آج میں بیمار ہوں ذرا. اب قوم کیا سمجھ رہی، ستارے نے دیا پھٹکا ابراہیم کو. بہت خلاف بولتا نا ہمارے ستاروں کے. ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا اور کیا بولا، انی سقیم، آج بہت بیمار ہے میں. تو قوم کیا سمجھ رہی، اچھا بہت خلاف بولتے تھے، آج ابراہیم کو پتا چلا ہمارے ستارے سیارے کیسا بدلا لیتے ہیں. جب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا جو پلان تھا، لیکن وہاں توریہ، بیمار نہیں تھے گھما دیا. بیمار ہوں گے کچھ اور چیز سے، لیکن ستارے کو دیکھ کر بولنا، ایک طرح سے قوم کو بھروسہ آ گیا کہ ابراہیم کو کچھ نہ کچھ سزا مل رہی ہے، اب ہم بنداس جا سکتے ہیں کھل کر. اور اس کے بعد جب پورے بتوں کو توڑ دیا اور لوگوں نے کہا ابراہیم کس نے بتوں کو توڑا، بڑے سے پوچھ لو، سچ کہاں بولا، لیکن آپ نے خود نے توڑا تھا نا، بڑے سے پوچھ لو اگر بات کرتا ہے تو. سمجھ رہے بات کو؟ توریہ، چیزوں کو گھمانا. اونٹ نہیں دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا، توریہ. ایک بات آپ کہنا چاہ رہے، مانا ایک ہے اس کا. لیکن ایک مرتبہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ابوبکر صدیق آگے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ پیچھے بیٹھے ہیں. ایک شخص نے پکڑ لیا کہ تو کافر، ناکہ بندی کر دی تھی بہت سارے علاقے. کون ہے تم؟ تو آپ نے اپنا نام بتایا. پیچھے کون ہے؟ تو کہا ہادی ہے میرا. ہادی کہتے ہیں ریگستان میں راستہ بتانے والے کو. اب وہ مشرکین کیا سمجھ رہے، ہادی سے مراد ریگستان میں راستہ بتانے والا. ابوبکر صدیق کا معنی کیا ہے بولنے کا، آخرت کا راستہ بتانے والا.
ہادی ہدایت کا راستہ بتانے والا، کہا میرا ہادی ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ. سمجھ رہے آپ بات؟ اس کو بولتے توریہ، باتوں کو اس طرح سے بتانا کہ آپ کا معنی ایک اور اس کا معنی ایک، اس نے ایک معنی لے لے، یہ بھی لیکن جھوٹ کی قسم ہے. اور توریہ کبھی کبھار یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ توریہ جو ہے کبھی کبھار کیا جا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بولا جھوٹ مگر 3 مقامات پر. بخاری کی روایت میں لوگ بولتے ہیں حدیث غلط، قرآن کے خلاف. قرآن کہہ رہا ہے انہ کان صدیقا نبیہ، ابراہیم سچے نبی تھے. بخاری کی روایت میں آ رہا ہے کہ جھوٹے تھے. دیکھو نبی کو جھوٹ بول رہی حدیث، غلط سلط یہ وہ. ارے بیوقوف سمجھ، تھوڑا رک. یہ جھوٹ کی قسم ہے لیکن حلال قسم نہیں. توریہ ابراہیم علیہ السلام نے کب کب جھوٹ بولا؟ ایک بار ستارے کو دیکھ کے بولا انی سقیم، میں بیمار ہوں. دوسری بار بت کو خود توڑا اور کہا اس سے پوچھ لو، اس نے توڑا. اور تیسری بار اپنے بیوی کو کیا کہا؟ میری بہن ہے. تینوں توریہ تھے. پہلا ستارے کو دیکھ کر بولنا تاکہ آپ اپنی چال چلنے والے تھے ان کے خلاف. دوسرا وہ بت سے پوچھ لو، یہ بتانا تھا تمہارے بت جن کی تم عبادت کر کے پکارتے ہو یہ خود کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی اور کی کیا کریں گے. اور تیسرے مقام پر اپنی بیوی کو بہن کیوں کہا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے. ویسے میری بیوی میری بہن ہو جاتی ہے آدم کے ناطے، سارے انسان بہن بھائی ہیں نا ایک دوسرے کے. توریہ بولتے ہیں. اس نے سمجھا سگی بہن، بادشاہ نے، آپ کا مانا تھا آدم کی بیٹی ہونے کے ناطے میری بہن ہے. سمجھے آپ؟ توریہ ہے. جھوٹ کی قسم ہے لیکن جائز ہے اور کبھی کبھار ضرورت پڑنے پہ استعمال کی جا سکتی ہے لیکن ہر بار نہیں. ٹھیک ہے، کو سچوں میں ہمارا جو شمار کریں. ہم تمام کو جو ہے جھوٹ اور اس کی لعنت سے ہماری حفاظت کریں. ہم تمام کو سچ بولنے والا بنائیں اور جھوٹ کی ہر قسم سے ہماری حفاظت فرمائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں. خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.